السلام علیکم دوستوں آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک ٹاپک آپ سے شیئر کروں جو ایک طرح سے کھلبلی مچائی ہوئی ہے ایک عرصے سے، کئی سالوں سے میرے اندر اس نے، وہ ہے ایک تو نگیشن تو ہے ہی، ٹھیک ہے، سیلف نگیشن جس میں ٹروتھ، ان سرچ آف ٹروتھ ہم کافی کچھ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے وائلیشن۔ یہ معمولی ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، قوموں کے عروج و زوال کا ٹاپک ہے۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسی وائلیشن سے، معاشروں کے تباہ ہونے سے، لیکن ظاہر ہے ہم نے سیریس ٹاپکس ہیں جو ان کو اپنے سامنے شیئر کر کے تو سوچنے کے لیے ایک دعوت دینی ہے کہ ہمیں وقت نکالنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے۔ تو سیلف نگیشن تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول گیا، یعنی جو کچھ بھی اس کی پسند ناپسند ہے اس کے بعد اسے بھول کے تو وہ سوچے کہ چلیے ویئر ڈز دا ٹروتھ لائی، کہاں پہ یہ سچائی کہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کی تلاش میں لوگ جنگلوں میں مارے پھرے، بہت پرانی روایات ہیں ہندوستان میں، جنگلوں میں پھر کر حقیقت کی تلاش میں پھرنے کا ذکر میں کر چکا ہوں کافی۔ تو عرب میں بھی یہ روایت تھی، ویرانوں میں نکل جاتے تھے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے، غاروں میں بیٹھ کے کھانا وانا لے جاتے تھے کئی دن، یا پھر بعد میں دوست رشتہ دار اقارب جو ہیں وہ پہنچایا کرتے تھے کھانا۔ تو وہ سوچ بچار کا عمل جاری رہتا تھا، ایک ٹریڈیشن پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ کنفیوشیس بھی چین کے علاقے، ہندوستان کے بالائی علاقوں سے کئی سال اسی طرح ویرانوں میں پھرے، جنگلوں میں پھرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، مختلف معاشرے دیکھے، مختلف ماحول دیکھے، مختلف کلچرز دیکھے، اور ان پھر چیزوں کو جاننے کی کوشش کی۔ تو وہ تو ہو گئی ایک بات۔ تو دوسری بات ہے وائلیشن۔ یہ ہے ایک سرپرائزنگ بات، ایک دکھ بھری بات، جس میں قومیں تک زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ سیلف تو ہوتا ہی ہے، سیلف تو سوائے ایک دھوکے اور 2 نمبر زندگی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا، لیکن ایک ایک کر کے جیسے اینٹیں بنا دیتی ہیں ایک گھر، ایک مکان، ایک بلڈنگ جو مضبوط، جس میں بہت سے لوگوں کو ایک شیلٹر ملتا ہے، تو اسی طرح معاشرہ یعنی بنتا ہے، ملک بنتے ہیں۔ تو جب ان میں سب میں مجموعی طور پر ہر اینٹ میں یہ وائلیشن والی بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ معاشرہ تباہ۔ تو نگیشن کو تو تھوڑا سا میں نے ڈسکرائب کر لیا، ایکسپلین کر لیا۔ تو واٹ از وائلیشن؟ وائلیشن سب جانتے ہیں، لیکن میں جس وائلیشن کی بات کر رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے قانون توڑ دیا جی، بائیں چلنا تھا تو دائیں چلے، تو یا اینڈ سو آن، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو بڑھا کے تو وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو وائلیشن یہ ہو گیا جو بھی قانون بنا اس کے خلاف چل پڑے۔ لیکن جس وائلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، جس بڑے پیمانے کی وائلیشن کی بات کر رہا ہوں، جو قوموں کو تباہ کرتی ہے، معاشروں کو تباہ کرتی ہے، انسانی شخصیت کو تباہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس بات کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہم نے ان کے خلاف کام کرنا ہے، اور ظاہر داری یہ کرنی ہے کہ ہم اسی کے فالورز ہیں، کیونکہ وہی سچ ہے۔ اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی تسلیم شدہ حقیقتوں کو، اپنی تسلیم شدہ اصولوں کو، اپنے تسلیم شدہ ایمان کے اگینسٹ چل کر ایسے جواز اپنی زندگی کے نکالتے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں، اور دراصل وہ سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور اس حد تک دیتے ہیں کہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں، پھر اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کے ہم دوسروں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور پھر اس طرح یہ سارا معاشرہ اس کے جواب میں بھی پھر ویسے ہی رد عمل ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ محبت کے نتیجے میں محبت آئے گی، نفرت کے نتیجے میں نفرت آئے گی، دھوکے کے نتیجے میں دھوکہ آئے گا، منافقت کے نتیجے میں منافقت آئے گی۔ تو اب یہ وائلیشن جو ذات سے ہماری شروع ہوتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ قوموں تک کو تباہ کرتی ہے، وہ کس سطح پر قوموں کو تباہ کرتی ہے؟ وہ ایسے کہ ایک تو ہوگی چھوٹی چھوٹی وائلیشن قانون کی، اس میں عقیدہ اور مذہب اتنا شامل نہیں ہوتا، اس حد تک چل جاتا ہے، فائن دیا کا ضمیر بھی مطمئن، غلطی کا ازالہ ہو گیا، آئندہ خیال کر لیا کہ اوور سپیڈ نہیں کرنی گاڑی۔ لیکن جب ہم اس سطح پر جائیں گے کہ
ہم نے یہ سمجھا، فرض کیا کہ ایک معاشرہ جو ہے اس کا مذہب، اس کا عقیدہ جو کہ بھی انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے اور جس پر یقین رکھتے ہیں، موسیقی پر یقین نہیں رکھتا. وہ سارا معاشرہ موسیقی کے رموز میں، موسیقی کی پسند میں ڈھلا ہوا ہے. یا اسی طرح ثقافت کے ایسے پہلو جو کہ جسے ہم غلط سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے پارٹ آف لائف ہے، جیسے پارٹ آف کلچر پریکٹیکلی ہے. اصولوں میں رہ کے جب بات ہوگی تو ہم اسے نگیٹ کریں گے، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اسی کو درست سمجھ کے تو اسی میں فخر بھی سمجھتے ہیں، اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. رسم و رواج ہیں، شادی بیاہ کے رسم و رواج لے لیجیے. مذاہب میں جو اصول بتائے گئے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور اس حد تک وائلیٹ کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جب بات کرنے کی بات آتی ہے، بحث کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر ہم انہی حوالوں سے کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں پر میں غور کی دعوت سمجھ لیجئے. میں اپنے خود تو اس چکی میں ہمیشہ پستا ہی رہتا ہوں، اور بھی لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں. اب خود پہ بھی ندامت ہوتی ہے، لیکن غور کریں گے تو اس پر مزید تھوڑا سا وقت نکالیں گے سوچنے کا، تو ذات کی سطح سے لے کر معاشرے کی سطح پہ جا کر ہم اس منافقت سے بچ جائیں گے جو ہم خود پر بھی کر رہے ہیں، اور جو منافقت بھرا معاشرہ ہم تعمیر کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اس میں 5-4 اینٹیں بھی اکٹھی ہو کے تو کمزور ہو جائیں تو وہ سوراخ جو ہیں اس عمارت کو کمزور کر سکتے ہیں. تو یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ہمیں مذہب کی سطح پر، اخلاق کی سطح پر، بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ جو مذاہب یا آپ کہہ لیجیے کہ اخلاقی اصول ہیں، اس کی سطح پر جو چیزیں ایگریڈ اپان ہیں ان پر ہم اس طرح سے عمل کریں کہ جو صرف بحث اور مباحثے تک نہ رہ جائیں، بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں ہم اپنا رول کم از کم ادا کر دیں کہ ہمیں ندامت نہیں ہوگی. مجھے لارن آئزلی کی ایک کہانی یاد آ گئی، بڑی زبردست کہانی ہے میرے لیے، وہ آئیڈیل کہانیوں میں ہے. تو لارن آئزلی ان سائنسدانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے کمال کا لٹریچر لکھا. یہ ہے 70 کی دہائی کے 1970 کی دہائی میں. اسٹار تھروور کتاب کا بھی ان کا نام یہی ہے، افسانوں کی کتاب ہے، اس کا نام بھی یہی ہے. تو کیا کمال کہانی ہے وہ، میں بہت ہی مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں ایک ٹورسٹ ہے، ٹورسٹ ہی کہہ لیجیے، تو وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، رات وہاں ٹھہرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام کا وقت ہے اور سمندر کے کنارے وہ منظر دیکھ رہا ہے، اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ سیپیاں اور گھونگے جو ہیں ان کو اکٹھے کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہ دراصل بزنس ہے ان لوگوں کا. وہ سیپیاں اور گھونگوں کو اکٹھا کر کے تو انہیں رات کو ابلتے پانی میں ڈالنا ہے، وہاں سے وہ اس کے کیڑے جو ہیں وہ نکل جائیں گے، اور ان کے پھر زیورات بنا کے انہیں بیچنے ہیں. یہ وہاں کا ایک معروف غریب لوگوں کا پروفیشن ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ ہاں اچھا ایسے کریں گے. یہ سارا اس کے بارے میں ایک جو انفارمیشن ہے اس کی وہ اکٹھی کر کے تو سوچتا ہے کہ اچھا اب یہ کریں گے، غریب لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جب رات سونے لگتا ہے تو اس وقت ہی وہ یہ سوچتا ہے ہاں اب وہ لے جا کے انہوں نے پانی ابال لیے ہوں گے، چولہوں پر برتن رکھ لیے ہوں گے بڑے بڑے، اس میں گرم پانی ابل رہا ہوگا اور اس میں تڑپ رہے ہوں گے وہ کیڑے مکوڑے جو کہ نکلیں گے، اور اس کے بعد گھونگے اور سپیوں کے زیورات بنائے جائیں گے. وہ اس کرب میں، اس تکلیف میں وہ تڑپتا رہتا ہے ساری رات. تو اسی طرح صبح ہو جاتی ہے، طلوع سورج کی کرنیں جھانکنے لگتی ہیں، روشنی ہونے لگتی ہے. تو پھر اسی طرح گھبرایا ہوا اٹھتا ہے، نیند تو اسے آئی نہیں ہوتی رات کو. تو وہ جب دیکھتا ہے باہر تو ایک آدمی
سمندر کے کنارے اسی جگہ پہ جہاں رات گھونگے اور سیپیاں پکڑی جا رہی تھیں، وہاں ایک شخص انہیں وہی جو باقی سیپیاں اور گھونگے ساحل پر موجود تھیں، ان کو وہ دیکھ کر پکڑ کر تو سمندر میں پھینک رہا ہے واپس۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، جاتا ہے اس کے پاس سوچتا کہ یہ بندہ سیپیاں گھونگے بجائے پکڑ کے اکٹھے کرنے کے رات والے لوگوں کی طرح یہ اس طرح کیوں پھینک رہا ہے۔ تو وہ جا کے اسے پہلے دیکھتا ہے اسے، اور جا کے اسے تھوڑا سا اسے بات کرتا ہے، ہیلو ہے، تو پھر کہتا ہے کہ بھائی یہ کیوں پھینک رہے ہو؟ وہ پھینکے جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا ساحل ہے، کھرب ہا سیپیاں گھونگے اس طرح سے باہر آئی ہوئی ہیں ساحل کے پار، تو تم یہ 2-4 تھوڑی سیپیاں گھونگے واپس پھینک کر تو کیا کر لو گے؟ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ساحل بہت بڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں کھرب ہا یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ جو میں واپس پھینک رہا ہوں جن کو، یہ اس کے مقابلے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں، میں جتنا کر سکتا ہوں مجھے وہ کرنا ہے۔ تو یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سائنسدان صاحب ہیں جو یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سارے کرب سے گزرے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے سیپیوں گھونگوں کو سمندر میں واپس پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی دوران ایک سٹار فش ہوتی ہے، یہ ان کے ہاتھ پر آ کے ہاتھ کو انہیں پکڑ لیتی ہے، اسی دوران پانی میں سے وہ نکال کے تو ساحل کے پانی سے تو وہ نکال کے تو جب پھینکتے ہیں تو اسی میں ایک سٹار فش ہوتی ہے جو ان کے ہاتھ پر ایسے لگتی ہے سمندر کے اندر جانے سے پہلے، تو وہ اس طرح سے لگتی ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ تو وہ سٹار فش جو ہے وہ واپس وہ پھینک دیتے ہیں، اور اپنے طور پر اس کے ساتھ ہی اس کام میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان سیپیوں اور گھونگوں کو واپس سمندر میں پھینک کر تو وہ اطمینان حاصل کر لیں جو ان کے آگے کھڑا آدمی اطمینان حاصل کر رہا تھا۔ تو ہمیں اپنا رول دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک رول پلے کر سکتے ہیں جو ہمارے ضمیر کو مطمئن کر سکے، اس شعر کو بچا سکے جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ریت کے ذروں کی طرح صحرا بنا سکتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے طوفان بنا سکتا ہے، بارش بنا سکتا ہے، اور بہت کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے جو بہت بڑے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی طرف جانا ہے۔ تو یہ سارے موضوعات ہیں جو انسان کو علم اور ادب کی سطح پر دیکھنے سے ہی زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے باتیں کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ لارن آئسلی آ گیا، تو وہ ادب بھی ہے، بہت اچھا ادب انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس میں اس لیول پہ ہمیں شیئر کرنا ہے جو ایک وائلیشن، سیلف کی وائلیشن نہیں ہوگی، جو کہ ذات کی نفی کے عمل سے نکل کر تو وائلیشن سے بچائے گی، جو کہ ذات اور معاشرہ اور دنیا اور معاشرہ اور ملک سب کے زوال کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں کم از کم اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا ہے۔ بہت رک کے میں آخر میں آ گیا ہوں کیونکہ مجھے مشکل ہو جاتا ہے وائنڈ اپ کرنا، اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا۔ عاجزی سے کہوں تو اس لیے ایکسپلین کرنا کہ آتا نہیں، تھوڑا ویسے اگر کہوں کہ تو یہ کہ موضوع بہت بڑا ہے، سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، کئی تاریخی واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، کئی باتیں اور آ رہی ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ، خوش رہیے آپ لوگ، اللہ حافظ۔